بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں زیادہ وقت نہیں لوں. میرا ارادہ نہیں تھا کہ آج میں ڈبیٹ کے دوران میں کچھ کہوں، مگر جب میں نے سب الزامات سنے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ مناسب ہے کہ جب لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف کوئی الزام لگائے تو لیڈر آف دا ہاؤس خود ان الزاموں کا جواب دیں. سب سے پہلے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ہم نے ان کے باتیں سنے. لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ ملک نے انتخابات کے دوران ایک ایسا فیصلہ دیا جو ایک ڈیوائیڈڈ ورڈکٹ تھا، اور ان کا ایسا خیال تھا کہ اگر ایک ڈیوائیڈڈ ورڈکٹ ہے تو ہمارے اوپر کوئی بڑی رحم ہوئی یا بڑی کرم ہوئی کہ ڈیوائیڈڈ اوپینین کے باوجود ہمیں بلوایا گیا حکومت بنانے کے لیے. یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اندرونی اور بیرونی وجوہات کی وجہ سے مجھے بلوایا گیا. میں اس ایوان میں کہنے چاہتی ہوں کہ اگر میں یہاں ہوں تو میں خالی اس وجہ سے ہوں کہ پاکستان کے عوام جو 4 صوبوں میں رہتے ہیں ان نے مجھے منتخب کر کے یہ اعزاز دیے ہیں. میں ان کی بہن ہوں اور جب تک قوم کی حمایت میرے ساتھ ہے میں یہاں رہوں گی. جس وقت قوم کی حمایت میرے ساتھ نہ ہو تو میں نہ کسی کو گرفتار کروں گی، نہ میں کسی کو پیسہ دوں گی. میں پھر کہوں گی کہ قوم کے فیصلے کو میں تائید کرتی ہوں کیونکہ تاریخ یہ فیصلہ سنائے کہ میں ایک جمہوری لیڈر ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر نومبر 88 تک الیکشن نہیں ہوئے تھے تو ان کا خالی ایک وجہ تھا کہ الیکشن نہ ہو، اور وہ وجہ یہ تھا کہ میری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو اس قوم کی خالی ایک جماعت ہے جو قومی جماعت ہے، کوئی اور جماعت ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر آج. اور آپ اس ایوان میں دیکھ سکتے ہیں جو قومی جماعت ہو جو 4 صوبوں کے رہنے والوں کو متحد کرے، جو 4 صوبوں کے رہنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے اور ایک پلیٹ فارم پر نقل کے بنا پر نہ لے آئے، ایک پلیٹ فارم پر فرقے کے بنا پر نہ لے آئے، مگر ایک پلیٹ فارم پر لے آئے اس بات پر کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا ملک دیکھنے چاہتے ہیں جدھر ترقی ہو، ہم ایسا ملک دیکھنے چاہتے ہیں جدھر دکھ نہ ہو. میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر ایک غیر جانبدارانہ عبوری حکومت ہوتی اور اگر آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ نہیں لیے جاتے، اگر ہمارے نشان ہم سے نہیں ہٹایا جاتا تو پھر یہ ڈیوائیڈڈ ورڈکٹ بھی آپ کے سامنے نہیں. اس کے باوجود ہم نے حصہ لیا. ایم آر ڈی کے کچھ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جب اجلاس ہوا اور اجلاس کے دوران کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اگر 1973 کی آئین نہ ہو تو ہم الیکشن میں حصہ نہ لیں. تو میں نے کہا نہیں، جو کچھ صورتحال ہے، جو کچھ حقیقت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جب میں لاہور پہنچی تھی اپریل 1986 میں تو اس وقت بھی میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ 1985 کے آئین کے مطابق آپ کام کریں گے. تو میں نے کہا کہ اس آئین کو میں پسند نہیں کرتی ہوں، مگر ہم اس ملک میں کیا چاہتے ہیں. ہم اگر کہیں گے کہ میرا پسند ہو اور وہ کہیں گے کہ میرا پسند ہو تو اس سے پولرائزیشن اور بڑھے گی. ہم پولرائزیشن نہیں چاہتے. اگر کوئی چیز کو ہم پسند کریں یا پسند نہیں کریں، ہم سسٹم کے اندر رہ کر کے اگر کام کریں گے تو پاکستان کے اندر سسٹم پیدا ہوں گے، انسٹیٹیوشنز پیدا ہوں گے. مگر اگر ہم
हर सिस्टम को चैलेंज करें तो फिर कभी भी कोई इंस्टीट्यूशंस बन नहीं सकते। और यही वजह था कि जो भी शराइत हैं मैंने उनको कबूल की और उन शराइत के मुताबिक हम मैदान में आए और हमने कौम को एतमाद में लिए और उनने ये फ्राइज, ये एजाज हमने दिए। और जब हम मुंतखब हुए, आज मैं बातें सुनी हूं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, आज मैं बातें सुनी हूं कि ये लोग सूबों के इख्तियार लेने चाहते हैं। मैं ये कहने चाहती हूं कि हम वफाकी हुकूमत चाहते हैं। हमने कभी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं की, बल्कि एक अमेंडमेंट है जिसके हामी वहां बैठे हैं, और एक अमेंडमेंट वफाकी हुकूमत और 1973 के वफाकी आइन को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं। मेरे साथी जो वहां साइड पर बैठे हैं, जिनके लिए मैं अब तक इज्जत रखती हूं और इज्जत रखूंगी, क्योंकि हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर जिनने हमारे साथ MRD के अंदर जद्दोजहद किए हैं उनमें प्रिंसिपल्स हैं और वो प्रो डेमोक्रेसी फोर्स है। हम सब ने एक समझौता किया और उस समझौते के अंदर हमने लिखा था कि हमारा समझौता, और मैं कोट करती हूं, डिस्पाइट आवर डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स, डिस्पाइट आवर डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, हम इकट्ठा होते हैं 1973 के आईन के बहाली। 1973 के आईन के बहाली के मुतालबे पर जो तो साहब आज अपोजिशन लीडर बैठे हैं 1983 में हमारे सफों में, उनने लोगों को कहा निकलो इसके लिए, लड़ो इसके लिए, मरो, और लोग लड़े और मरे 1973 के आईन। मगर उसके बावजूद जब मैं वजीर आजम मुंतखब हुई, उसके बावजूद मेरी हुकूमत ने हुकूमती तौर की तरफ 8th अमेंडमेंट के खिलाफ कोई कदम नहीं लिया। हमने 8th अमेंडमेंट को आगे नहीं ले जाने दिया। हम 8th अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। हम 1973 का आइन चाहते हैं, मगर हमारा फैसला था कि जब तक नेशनल कंसेंसस ना हो, जब तक इस इशू पर नेशनल कंसेंसस ना हो, तो उस वक्त तक हमें इसमें भरना नहीं चाहिए। हम बर्दाश्त पर यकीन करते हैं, मगर मैं बताने चाहती हूं कि जिस वक्त मैं वजीर आजम का ओहदा भी नहीं ली थी, हल्फ नहीं ली थी, उस वक्त कहा गया था कि हम बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बनने देंगे, हम बेनजीर भुट्टो को CDA का चेयरमैन उसकी हैसियत देंगे। वो CDA की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, मगर वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। हमें कहा गया कि सबसे बड़ा सूबा ने आपको वोट नहीं दिया। आज मेरी बहन जिनकी मैं इज्जत करती हूं, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर मैं उनकी इज्जत करती हूं, उनने कहा कि पंजाब खाली एक सूबा नहीं है,